ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں دنیا بھر کے سیاسی اور عسکری منظرنامے پر جنہوں نے عالمی توازن ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سب سے بڑی خبر، کچھ ہی دن پہلے پاکستان نے شملہ معاہدہ ختم کر دیا۔ جی ہاں، وہی شملہ معاہدہ جو بھارت ہمیشہ کشمیر پر عالمی ثالثی کو روکنے کے لیے بطور ڈھال استعمال کرتا رہا ہے، اب وہ معاہدہ تاریخ کا حصہ بن چکا۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ شملہ معاہدے کی اب کوئی آئینی یا اخلاقی حیثیت باقی نہیں رہی، اب کنٹرول لائن سیز فائر لائن بن چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان کے لیے کشمیر کی طرف پیش قدمی کا راستہ صاف ہو چکا ہے۔ بھارت جو شملہ معاہدے کا سہارا لے کر دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکتا رہا، اب وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ یہ صرف دو ملکوں کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ معاہدہ ختم ہوتے ہی اب کشمیر عالمی مسئلہ بن چکا ہے اور بھارت کو دنیا کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ یہ اعلان در حقیقت کشمیر کی آزادی کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی غور طلب ہے کہ پاکستان نے دنیا کو بتا دیا ہے وہ اب مزید خاموش نہیں رہے گا۔ اور یاد رکھیں، جب شملہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے تو سیز فائر کی وہ پابندیاں بھی غیر مؤثر ہو چکی ہیں جن کا بھارت بار بار راگ الاپتا تھا۔ یہ اقدام بھارت کو بین الاقوامی سفارتی دباؤ میں لانے کے لیے کافی ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کا نیا دروازہ کھول سکتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے، ادھر عالمی منظرنامے پر ایک اور طوفان برپا ہو چکا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر میزائلوں اور ڈرونز کی بارش کر دی ہے، جس میں یوکرین کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ روس کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف جوابی کارروائی ہے، کیونکہ یوکرین نے حالیہ حملے میں روس کے 40 سے زائد جنگی طیارے تباہ کر دیے تھے اور اربوں ڈالرز کا نقصان پہنچایا تھا۔ نیٹو اور یورپی یونین اب تک صرف بیانات تک ہی محدود ہیں اور سوال یہ بھی اٹھنے لگے ہیں کہ کیا یورپ واقعی یوکرین کے ساتھ کوئی ڈیل کر چکا ہے؟ دوسری جانب ایک اور بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان برف پگھلنے لگی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان 1.5 گھنٹے طویل فون کالز ہوئی ہے اور اسی فون کالز نے ان عالمی طاقتوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ شاید کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ اور یہی نہیں، خبر یہ بھی نکل کر سامنے آئی ہے کہ دونوں صدور کے درمیان سارے گلے شکوے دور کیے گئے، ایک دوسرے کو ملک میں آنے کی دعوت دی گئی اور تجارتی تعلقات بہتر بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ چین نے امریکہ سے ٹیرف واپس لینے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، بات ہو رہی تھی پاکستان کی جانب سے شملہ معاہدے کا خاتمہ محض ایک بیان نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ ہے۔ یہ اعلان پوری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان اب کشمیر پر صرف مذمتی بیانات نہیں دے گا، بلکہ وقت پڑنے پر قابض بھارتی فوجیوں کو کشمیر سے نکال باہر پھینکے گا اور اب بھارت کے لیے کشمیر پر قبضہ برقرار رکھنا ممکن نہیں رہے گا، کیونکہ یہ قدم مسئلہ کشمیر کو عالمی ایجنڈے پر واپس لا چکا ہے۔ یہ یاد رہے کہ اگر پاکستان نے حکمت عملی، اتحاد اور بین الاقوامی حمایت کے ساتھ اس موقع سے فائدہ اٹھایا تو وہ دن دور نہیں جب کشمیر میں آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ اب بھارت کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ نہ ہی کشمیر اس کا اندرونی معاملہ ہے اور نہ ہی وہ کشمیر میں بسنے والے مسلمانوں کی آواز کو دبا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان اب دفاع نہیں، پیش قدمی کی پالیسی پر عمل پیرا ہو چکا ہے۔ کیونکہ ناظرین گرامی، یہ صرف آغاز ہے۔ واچ اینڈ ویٹ۔